پاکستان اس وقت خطرناک موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے زیر اثر ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کے شمال میں واقع تمام گلیشیئرز جو ہیں وہ اس وقت خطرات سے دوچار ہیں۔ ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے گلیشیئرز تیزی سے پگھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ گلیشیئرز جو ہیں یہ پورے پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے میٹھے پانی کا واحد مرکز ہے۔ گلیشیئرز کا اس طرح تیزی سے پگھلنا صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ گلیشیئرز کی پگھلنے کی وجہ سے صرف اور صرف پانی کا ہی مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ ان گلیشیئرز کی پگھلنے اور تیزی سے پگھلنے کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ گزشتہ ماہ اور گزشتہ سال سیلاب کی وجہ سے بہت سے علاقے متاثر ہوئے۔ پاکستان کا تقریباً آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے اس وقت بھی دربدری کا سامنا کر رہا ہے۔ پاکستان میں واقع ہمالیائی جو علاقے ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ خطرات سے دوچار ہیں۔ ریسرچ رپورٹ کے مطابق 200 سے زائد جھیلیں جو ہیں وہ اس وقت پگھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان 200 کے قریب جو جھیلیں ہیں یہ کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہیں۔ ان گلیشیئرز کے اثرات سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی تھی، وہ لوگ کیا کہتے ہیں ذرا ان کی زبانی سنتے ہیں۔ گلیشیئرز پگھلتے ہیں اور سیلاب کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں بسنے والے افراد کو اپنے مستقبل کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ سائنٹیفک نیچر کمیونیکیشن کے مطابق پاکستان میں 20 لاکھ آبادی گلیشیئر پھٹنے کے خطرات سے دوچار ہے۔ گلوبل وارمنگ سے پاکستان کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ مقامی آبادیوں کو گلیشیئرز پگھلنے سے سیلاب کے درپیش خطرات بڑھ گئے ہیں۔ بڑھتی ہوئی عالمی درجہ حرارت کی وجہ سے پاکستان کے گلیشیئرز پگھلنے اور جھیلیں پھٹنے کے خطرات مقامی آبادیوں پر منڈلانے لگے۔ خوبصورت وادی ہنزا، نگر، گزر، بلتستان کے پہاڑی سلسلوں کے قریب آباد کئی علاقوں کے مکین غیر محفوظ ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2018 سے 2021 تک پاکستان میں گلیشیئرز پھٹنے سے 14 بار سیلاب نے تباہی مچائی۔ گزشتہ برس یہ تعداد بڑھ کر 75 تک پہنچ گئی ہے۔ سیلابی ریلے نے چھلد گاؤں کا بھی رخ کیا۔ زہرا نامی خاتون اپنے 11 سال کا بیٹا سیلابی ریلے کے نظر ہونے پر آج بھی غمزدہ ہے۔ امی تنگ کے آسمانی فتن دیم کے تٹے ملوجار بوٹا اور افسوس میں لکھ خوتو دا اکیلن منی دا من اولاد منی نسجار تکلیف میں جا اولاد عملی نیمن کے عملی بسن منو من جار بوٹ ٹینشن میں لکھ دا ہی کے اکیلن منی نے جب بوٹ کھاؤ بولو دا وشب۔ پہاڑی سلسلے کراکرم میں 200 خاندانوں پر مشتمل حسن آباد بھی خطرات کی لپیٹ میں ہے۔ اس علاقے کے مکین ایک شخص نے وہاں کے گلیشیئرز کے حوالے سے بتایا کہ یہ گلیشیئر پہلے بہت نیچے تھے جو اب پگھلتے ہوئے
कम होना शुरू हो गए हैं। 78 के ज़माना में से ये ग्लेशियर यहाँ पर था सर, ये जिधर अभी टावर बना है यहाँ तक था। तो उस वक्त तक हम लोग को यहाँ पर पुल नहीं था, ग्लेशियर पर चलता था। हमारा उम्र में हम माल चलाते हैं, उस वक्त से लेकर अब ये कुछ 10-15 साल हो गया ग्लेशियर पीछे गया और हम इधर पुल बनाए माल मशीन के लिए। उस वक्त तक ये पुल, ये ग्लेशियर यहाँ पर था, ऊपर वाला ग्लेशियर नहीं, ऊपर वाला ग्लेशियर ये कोर नहीं था, यहाँ पर ग्लेशियर था। सैलाब के खतरे से दो चार आबादी में एक घराने के अफराद का कहना है कि वो कई सालों से यहाँ मुकीम हैं। इस घर से उनके जज्बात वाबिस्ता हैं। अगर ये घर सैलाब की नजर हुआ तो वो बहुत दुखी होंगे। We had a great attachment at this house for 50 to 100 years. If the disaster cut off this house, that we will shift to another place, that we will become very sad. जब बर्फानी झीलें भर जाती हैं या उनके किनारे नाकिस हो जाते हैं तो वो फट जाती हैं। इससे मुहल्लिक सैलाब आते हैं जो कि पुलों और इमारतों को बहा देते हैं। हिंदुकुश, कराकरम और हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों की ज़रख़ेज़ ज़मीन को ख़त्म कर देते हैं। तहकीक से पता चला है कि 200 के करीब झीलें जो हैं वो खतरात से दो चार हैं और बताया जाता है कि अगर ये झीलें फट गई तो बहुत बड़े सैलाब का सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो माहौलियाती आलूदगी और दीगर चीज़ों पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन ग्लेशियर्स जिस तरह से पिघल रहे हैं उनकी मेल्टिंग को खत्म करने या उनकी मेल्टिंग को रोकने के लिए कोई भी इदारा इस वक्त सरगर्म नहीं है। ग्लाफ 1 और ग्लाफ 2 पिछले जो थे उसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी सामने नहीं आई। लोगों को अवेयरनेस के हवाले से भी मसले पैदा हुए। उसके अलावा जो जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम बनाए गए थे उसके खातिर ख्वाह नताइज अवामी सतह पे या मुल्की सतह पे सामने नहीं आए हैं। कहा जाता है कि इस तरह की जो तबाही है सैलाब की, उससे बचाव के लिए इक़दामात बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर एक बार ये तबाही शुरू हो गई तो इससे बचाव मुमकिन नहीं है। तो जरूरत यह है कि कोई भी तबाही होने से पहले या सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से पहले इक़दामात की अशद जरूरत है। अगर इक़दामात नहीं किए गए तो इस तबाही से कोई नहीं रोक सकता।